اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داستان کربلا سیریز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں علی افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ یوٹیوب چینل۔ اس سیریز میں ہم لوگ آپ کو بتا رہے ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں کہ کس طرح سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا اور کس طرح سے شہادتیں ہوئی تھیں، اور پچھلی نشست میں ہم نے واقعے کو وہاں پہ چھوڑا تھا جہاں پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو ہے وہ کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہاں پر ان کا جو ہے وہ راستہ روکا گیا تھا۔ تو آج کی اس نشست میں ہم وہیں سے اپنا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس سے پہلے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی ہماری اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے پہلے ریسیو ہو جائے۔ قافلہ والوں نے ساری رات بے چینی اور بے قراری میں گزاری، اور صبح ہوتے ہی نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی قافلہ چلنے لگا تو حر بن یزید فوج کے ساتھ ایک دستے کے ساتھ سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، اور پھر اس نے فوج کو علیحدہ کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد بھیجا اور حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی اور تنہا ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، کہو کیوں آئے ہو؟ اور نے عرض کی کہ مجھے عمرو بن سعد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، مگر خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں ایسی گستاخی کروں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے بال بچوں سمیت کسی طرف کو نکل جائیں، میری فوج ہرگز آپ کا راستہ نہیں روکے گی۔ آپ نے حر کے لیے دعائے خیر فرمائی اور ظہر کا وقت آ گیا۔ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آئے اور حر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حر، اذان ہو چکی ہے اور جماعت تیار ہے، نماز میرے پیچھے پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ آپ کی اس آواز نے حر کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر علیحدگی میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر پیچھے نماز پڑھ لی تو پھر مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کروا دی۔ ابھی آپ رکوع میں نہیں گئے تھے کہ حر نے آ کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد حر نے پھر ملاقات کی اور آپ کو ابن زیاد کا ایک اور خط پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی کو گرفتار اور قتل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی جائے۔ خط پڑھنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ حر نے عرض کی کہ میں خاندان نبوت کا غلام ہوں، مجھ سے آپ بے فکر رہیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آگے نہ جائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ حق و صداقت کی راہ سے جان بچا کر بھاگنا خاندان نبوت کی توہین ہے۔ حر نا امید ہو کر واپس چلا گیا تو آپ نے قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو آپ کے گھوڑے نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو جواب ملا، کربلا۔ کربلا کا نام سن کر آپ نے قافلے کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور سواریوں کو اتر جانے کا اشارہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی میری شہادت۔ پھر فرمایا کہ یہی وہ سرزمین ہے جو اہل بیت کے خون سے سیراب ہوگی، اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ کو اہل بیت کا یہ قافلہ کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ اور پھر دوپہر ہو گئی اور کربلا کی دوپہر آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین سے شعلے اٹھ رہے تھے، گرم لو کے تھپیڑوں سے جسم جھلس رہے تھے، ایک طرف سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید کہیں سے کوئی مدد آ گئی ہے، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ آپ نے جانا کہ کوئی دستہ ہے جو ایک لشکر کے ساتھ میدان کربلا میں اتر رہا ہے۔ عمرو بن سعد پوری طرح جب اپنے لشکر کو اتار چکا اور خیمے لگا دیے گئے تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے قاصد بھیجا۔ آپ نے منظور کر لیا اور پھر ایک الگ خیمے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میری یہ 3 خواہشیں ابن زیاد تک پہنچا دو، میں واپس لوٹ جاتا ہوں، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں دمشق جا کر یزید سے خود مل کر معاملہ طے کر لوں گا۔ کیا یہ خواہش کسی ڈر کی وجہ سے پیش کی گئی تھی؟ نہیں، بلکہ تمام حجت کی بنا پر ایسا کیا گیا تھا تاکہ آپ پر جنگ کو دعوت دینے کا الزام نہ لگایا جا سکے، ورنہ اگر آپ کو موت کا خوف ہوتا تو آپ مدینہ چھوڑ کر نہ نکلتے۔ چنانچہ آپ کی یہ تینوں خواہشیں عمرو بن سعد نے قاصد کے ذریعے ابن زیاد تک پہنچا دیں، مگر ابن زیاد کا پتھر دل نرم نہ ہوا۔ اس نے جواب میں عمرو بن سعد کو لکھا کہ حسین ابن علی پہلے یزید کی بیعت قبول کریں، پھر دوسرے معاملات پر غور کیا جائے گا، اور تمہیں حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا ہے، صلح کروانے کے لیے نہیں۔ خبردار حسین ابن علی سے اس وقت تک کوئی رعایت نہ کی جائے جب تک وہ یزید کی بیعت قبول نہ کریں۔ محرم الحرام کی 7 تاریخ کو شمر بن ذی الجوشن ابن زیاد کا دوسرا حکم لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچا کہ نہر فرات پر فوری قبضہ کر لیا جائے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ جانے دی جائے۔ چنانچہ ان بے رحموں اور ظالموں نے فوج کا دستہ بھیج کر نہر فرات پر قبضہ کر لیا۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست، اور اب جب کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر پانی بند کر دیا ہے، اور اب جو ہے اس کے بعد ان کی آزمائشوں کا دور شروع ہو چکا ہے اور کڑا امتحان ہے ان کے لیے، اور آگے جیسے ہی شہادتیں ہونی ہیں ان کا احوال بھی ہم اگلی نشستوں میں بیان کریں۔ تو آج کی اس نشست میں اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس سٹوری کا جیسے ہی آگے ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔